یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا. خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدے میں ہیں. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خواب اس کے سامنے بیان ہوا جو آگے چل کے ایک نبی کا باپ ہونے والا ہے، جس کی نبوت کا بھی اظہار نہیں ہوا، یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو بیٹا ہے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو پوتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا. ومن وراء اسحاق یعقوب. نبی ہیں، نبی کے باپ ہیں، نبی زادے ہیں، نبی کے پوتے ہیں. خواب کی تعبیر فوراً سمجھ گئے کہ کیا ہے. اپنے بیٹے کو ایک سبق سکھایا، وہ سبق میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. گاڑی آئی، انسٹا پہ ریل ڈالو. گھر بنایا، فیس بک پہ ڈالو. گھر میں اولاد پیدا ہوئی، اس کا بھی فوٹو کھینچو ڈالو. کیا سارے لوگ جو ان تصویروں کو دیکھیں گے وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ سے حسد کرنے والے بھی ہوں گے، آپ سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے. اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو بد نظری، یعنی وہ بری نظر جو انسان کو لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. آپ ڈال تو رہے ہیں، پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا برا تو کیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ برا کیوں ہوا، ہماری نعمت کیوں چھن گئی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا. یاد رکھو جو مصیبت تم نافرمانی کر کے اللہ کی طرف سے اپنے لیے لوگے، اس کو کسی مولوی کا تعویذ دور نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے نعمتوں پر شکر تو ہونا چاہیے، لیکن ہر نعمت کا اظہار ہر انسان پہ نہیں کیا جاتا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یہ سکھا رہے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا، یعنی تمہارا یہ خواب عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتا ہے. تم یہ بات یاد رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بھائیوں کو دکھاؤ اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں. وہ اپنے سگے بیٹوں کو اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دکھانے سے روک رہے ہیں. آپ عالم بھر میں چرچا کر کے سمجھتے ہیں کہ محفوظ رہیں گے. یہ بری عادت ہے، نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤ، حسد کرنا کیسا ہے؟ جلدی جلدی بولو، میرے پاس وقت کم ہے. حسد کرنا کیسا ہے؟ برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. بغض کرنا برا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے. اور دشمنی کرنا اور بری چیز ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے نوجوانوں تو آپ کا ایمان کمزور رہے گا. کیا لگ رہا ہے؟ رات میں مولانا لمبا سفر کیے ہیں، جاگے ہیں، اس لیے کہیں دماغ گھوم تو نہیں گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا. ہاں میرے بھائی، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا. بات سمجھو، فخر کیا کرو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر. اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر فخر کرو. ایک ایسی چیز اس نے دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ہم اس دین پر چلتے ہیں جو دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. فطرت کہتے ہیں ایک صحیح، تندرست اور سمجھدار معاشرے کو
جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، وہ سب فطرت کہلاتے ہیں کہ انسان کو جس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر بہت سارے جذبات رکھے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے، اور ہم دین فطرت پر چلتے ہیں۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی فطری تقاضے کو کچلتا نہیں۔ جیسے بعض لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سنیاس لے لیں گے۔ اچھا صاحب لے لو، کسی موہ مایا اور فلاں فلاں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، والد صاحب کو دکھانے کے لیے لے گئے، واپسی میں ان کو اجنتا کی طرف سے جب لے کر واپس آئے تو اجنتا بھی روکا گیا، دکھا کے لائے۔ ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوا، وہ بہت نفیس انسان تھے، اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگوں نے پوچھا کہ اجنتا میں آپ نے کیا دیکھا؟ ظاہر ہے کہ اجنتا میں جو ہے، غاروں کے اندر جو ننگی کھلی تصویریں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سنیاس کے نام پہ لوگ کنارے گئے تھے تو کیا ہو رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہاں پر ایک باپ کیسے اپنی اولاد کو بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک نفیس جملہ انہوں نے کہا اور بس ساری حقیقت اتنے پر تمام کر دی، کہا جی رہی ہے بے حیائی تقدس کی آڑ میں، جی رہی ہے بے حیائی تقدس کی آڑ میں۔ اب یہ عالم ہے، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں، عورت مرد اللہ نے سماج کا حصہ بنایا اور ایک کو دوسرے کی ضرورت بنایا۔ اس فطری تقاضے کو کچل کے آپ جی نہیں سکتے۔ نوجوانوں کی نظر ہے جگنو، چاند، ستارے سارے ایک سے ہیں، جگنو، چاند، ستارے سارے ایک سے ہیں، یعنی عشق کے مارے سارے ایک سے ہیں۔ کسی علاقے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، رہبانیت کی طرف تھے، آئے اور آ کے بیٹھے اور دھونی رما لی اور چار چٹائیاں، چار لوگ اپنی اپنی ڈال کے شہر کے باہر بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے گیانی لوگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی بھی پہنچا، نوجوان آ کے اس نے کہا کہ بابا عشق ہو گیا تھا، عشق ہو گیا تھا، آگے بولو، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دھیان گیان میں، آگے بولو۔ کہا نہیں ملی، کیا چاہتے ہو، کوئی اپائے بتا دو۔ ایک دم سے آنکھ کھولی اور کہو کالو ایک چٹائی اور بچھا دے۔ جی آپ فطرت کے خلاف جا کے جی نہیں سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ شریعت نے تقاضوں کے حلال ذریعے بنائے کہ تم شریعت کے موافق چلو۔ اللہ نے تمہارے اندر دشمنی کا جذبہ رکھا، اللہ نے تمہارے اندر حسد کا جذبہ رکھا، اللہ نے تمہارے اندر بغض کا جذبہ رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ ان جذبوں کو کوٹ دو، ختم کر دو۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو یہ جذبات رکھے ہی نہیں جاتے۔ رکھا اس لیے رکھا ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی رکھو۔ ہے نا جذبہ دیا ہے دشمنی کا، بھرپور دشمنی کرو اس کے ساتھ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ جتنی پکی دشمنی رکھ کے آؤ گے آخرت میں اتنا زیادہ اجر پاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسد کرنے سے منع کیا،
بغض کرنے سے منع کیا ان مقامات پر جہاں نہیں کرنا چاہیے. ہاں حسد مطلوب ہے, بغض مطلوب ہے. ان علماء سے پوچھ لینا کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے, من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے, کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے, کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے, تو اس کا ایمان مکمل ہوا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بغض کیے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. حسد کرو وہاں کرو جہاں کرنے کی جگہ ہے. یہ 4 بچے اور بچیاں جو سامنے تھے جنہوں نے سند لی, حسد کیوں نہیں کرتے ان کے اوپر؟ بنگلہ اور کوٹھی دیکھ کے تم حسد کرتے ہو. حسد کرو اس بات پر کہ اللہ نے ان کو پڑھنے کی توفیق دی, ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اللہ مجھ کو بھی توفیق دے کہ میں بھی یہ قرآن پڑھوں. حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, حسد نہیں کیا جا سکتا مگر 2 لوگوں پہ. رجل آتاہ اللہ القرآن, جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو, صبح و شام پڑھتا ہو, آدمی اس کے بارے میں رشک کرے کہ میرے اللہ مجھ کو بھی توفیق ہو میں بھی اس کی طرح کر سکوں.